اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف یو ود اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہم کریئر سے ریلیٹڈ ہی گفتگو کر رہے ہیں، اور ایک بڑا ٹاپک جو میں نے ابھی کنکلوڈ کیا پچھلی نشست میں وہ تھا کہ جو لوگ جن کے کریئر، اور یہ ایک بہت بڑی تعداد ہے ان لوگوں کی جن کے کریئر کسی نہ کسی پوائنٹ پہ آ کے سٹک ہو گئے ہیں۔ انفیکٹ وہ سٹک ایک عرصے سے تھے، لیکن چونکہ زندگی چل رہی تھی اس لیے محسوس نہیں ہوا اس طرح سے، بٹ دین دیر کیم اے پوائنٹ کہ جہاں پہ فائنلی پھر چیزیں آگے چلنی آلموسٹ یوں کہہ لیجئے کہ رک گئیں، نہیں چل پا رہی تھیں یا نہیں چل پا رہی ہیں، تو پھر یہ احساس ہوتا ہے کہ نہیں یار کریئر تو کہیں پہ سٹک ہو گیا ہے۔ ایک دوسری ٹائپ کی بھی کریئر کے ساتھ ایشوز ہیں جو وہ بھی کوئی ان کامن نہیں ہے، وہ بھی خاصے کامن ہیں۔ وہ ہیں کریئر ڈیریلمنٹ، یعنی ایک اچھا خاصا کریئر چل رہا ہے اور پھر اچانک کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے اس میں۔ کچھ فریک ایکسیڈنٹس بھی ہوتے ہیں جس کو میں ایکسیڈنٹ کہتا ہوں، بہرحال اس کی ریزن کچھ اور ہے، اس کو دیکھیں گے کسی وقت ڈسکس کریں گے، بٹ جنرلی اسپیکنگ the word that I picked up is career derailment، کہ یعنی ایک مناسب طرح سے چلتا ہوا کریئر جس کی ایک سرٹن گروتھ ایک سرٹن پیریڈ تک آتی رہی ہے، اس کے بعد ایک خاص جگہ پہ آ کے ایٹ اینی پوائنٹ ایکچولی it can be middle management position, it can be senior middle management position, it could be slightly higher position also۔ فرق صرف یہ ہوتا ہے، دیکھیے when you are on the top slot تو پھر آپ اسی میں موو کرتے ہیں نا، یعنی اس سے آگے تو نہیں جا رہے ہوتے موسٹلی آپ، تو وٹ ایور ایئرز یو ہیو لیفٹ ان یور ورک لائف، وہ پھر آپ ایسے ہی ہے، کوئی ایک کمپنی وہ کمپنی یا ایک ہی کمپنی، اور موسٹلی اسی پوزیشن کے آس پاس آپ بہت زیادہ فرق نہیں پڑے گا، کام کر رہے ہوں گے۔ بیسکلی یو ول بی دی ٹاپ پرسن، یوں کہہ لیجیے، ان دیٹ فنکشن جو آپ کے پاس ہے۔ تو لیکن زیادہ تر یہ واقعہ آپ کو نظر آئے گا جہاں پہ مڈل مینجمنٹ اور سینئر مڈل مینجمنٹ پوزیشن ہے۔ میں یہ ایکسپلین کر دوں کہ جو بزنس یونٹ مینیجر یا این ایس ایم کی پوزیشن ہے، اس کو میں بہرحال سینئر مڈل مینجمنٹ پوزیشن ہی کنسیڈر کرتا ہوں۔ یہ سینئر مینجمنٹ پوزیشن اس طرح سے نہیں ہے، وہ پھر مارکیٹنگ مینیجر اینڈ اپورڈس ہے، اور اس سے اوپر پھر ظاہر ہے جو ڈائریکٹر لیول کی پوزیشن ہے پھر وہ آ جاتی ہیں۔ ہم کریئر ڈیریلمنٹ کی بات کر رہے ہیں جو کہیں بھی ہو سکتی ہے، لیکن پرٹیکولرلی کریئر ڈیریلمنٹ وہاں زیادہ اپلائی کرتی ہے جہاں آگے جانے کے امکانات ابھی موجود ہوں، یعنی فردر گروتھ کی پاسبلٹی ہو، اس لیے اس کی ڈیریلمنٹ ہوتی ہے۔ جہاں پہ آپ آلریڈی یو آر ایٹ دی ٹاپ آف یور گیم، تو یس یو کین ہیو این ایکسیڈنٹ ود یور کرنٹ جاب اینڈ یو کین فائنڈ اندر جاب ود ایٹ اے سملر پوزیشن وٹ ایور، لیکن یہ بہرحال ڈیریلمنٹ کی اسپیسیفک کیٹیگری میں نہیں آئے گا، یوں کہہ لیجیے۔ لیٹس لک ایٹ سم آف دی ریزنس فرسٹ، اس کے بعد پھر اس کے سلوشن کی بات کریں گے۔ ریزنس کی بات دیکھیے کرنا اس لیے ضروری ہوتی ہے تفصیل میں کہ بہت سے لوگ کہیں نہ کہیں پہ جو اس کو جب اس سے آئیڈینٹیفائی کریں گے اپنے آپ کو، سو دے نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ واٹ ہیپنڈ ایکچولی، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ ہر ایک اس طرح کے واقعے کے بعد جو میری آبزرویشن ہے کہ وہ جو بھی صاحب ہیں، موسٹلی صاحب ہی ہوتے ہیں، صاحبائیں کم ہیں فارماسیوٹیکل میں، تو وہ صاحب اٹھتے ہیں اور اپنے آپ کو ذرا ہمت کرتے ہیں، جھاڑتے ہیں، اور اس کے بعد پوری رفتار سے دوبارہ دوڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس پہ آئی ہیو سم ریزرویشن، چونکہ میرا بہرحال ویو یہ ہے کہ جب کریئر ڈیریلمنٹ ہوتی ہے یا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے کہ آپ اچھے خاصے مناسب چل رہے ہیں، آپ کے خیال میں یو آر ڈوئنگ اے فائن جاب ایکچولی، اینڈ ون فائن مارننگ یو آر ٹولڈ کہ سوری آپ کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ بہت اس کی کوئی ایکسپلینیشن ہوگی یا نہیں ہوگی، لیکن بعض اوقات یو نو اٹ از کمنگ اینڈ یو ٹرائی ٹو اسٹاپ اٹ بٹ یو کی ناٹ اسٹاپ اٹ۔ بعض اوقات یو ہیو نو انکلنگ ایکچولی، آپ کو کوئی آئیڈیا ہی نہیں ہوتا اور اچانک ہی یہ واقعہ ہو جاتا ہے۔ سو ان اینی کیس میرا ویو یہ ہے کہ جب بھی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اس کے بعد اٹ از ٹائم ٹو ریویو کہ کیا ہوا، کیوں ہوا، اور میرے خیال میں دیر از اے کال فار اے چینج ایکچولی۔ یہ میں کئی لوگوں سے پرسنلی بھی کہہ چکا ہوں جو اس ایپیسوڈ سے اس طرح کی گزرے ہیں کہ پلیز
بیٹھیے, سوچیے, یہ غور کیجئے کہ کیا چینج کرنے کی ضرورت ہے. یہ واقعہ از اے کال فار اے چینج. ہو سکتا ہے آپ کے مینجمنٹ کے سٹائل میں کوئی ایشو ہو سکتا ہے آپ کی آؤٹ لک میں کوئی ایشو ہو سکتا ہے دا وے یو ٹریٹ پیپل اس میں کوئی ایشو آ رہا ہو, اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہو سکتا ہے جو آپ کا اوور آل یعنی آپ کا اور جو آپ کی جو بھی کوئی سو کالڈ سینئر مینجمنٹ ہے اس کے درمیان جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے, کچھ اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. وہ دیکھ لیجئے ویئر ڈیڈ یو گیٹ ہرٹ ایکچولی. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی یعنی آپ کو کچھ چینج کرنے کی ضرورت ہے جو بہت سارے کیسز میں ہوتی ہے, تو پھر اس کو چینج کر لیجئے بیفور یو ریئلی رن فار دا نیکسٹ پوزیشن, جو کہ مل جائے گی اللہ کرے گا, ایسی بات نہیں ہے. تو لیکن اس سے پہلے یہ سوچ لینا ضروری ہے, ورنہ ہو یہ رہا ہے اینڈ آئی ایم پرسنلی آبزرور ٹو دس ایکچولی کہ لوگ ایک پوزیشن میں دے گیٹ ہرٹ ایکچولی فار دس ریزن کہ یعنی ان کے ساتھ یہ واقعہ ہو جاتا ہے, اس کے بعد وہ بڑی تیزی میں ڈھونڈ ڈھانڈ کے ایک اور پوزیشن پکڑتے ہیں اور ایگزیکٹلی وہی کچھ کرتے ہیں جو پہلے کر رہے ہوتے تھے, اور پھر اسی فیز سے گزرتے ہیں اور پھر تیسری مرتبہ بھی وہی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اینڈ دین دے آر ایٹ اے لاس کہ جی میں تو بڑا اچھا کرتا ہوں, میں تو بڑی محنت کرتا ہوں, رات دن میں نے ایک کر دیا, فلاں کر دیا, خون پسینہ کر دیا وغیرہ وغیرہ, اور پھر بھی نتیجہ کچھ نہیں ہے. اور پھر بھی دیکھیں میرے ساتھ کیا ہوتا ہے, یہ دنیا بڑی انجسٹ ہے اور بڑی ناانصافی ہے یہاں پہ. لیکن دنیا میں ناانصافی تو بہرحال ہے, اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے, لیکن ہم اس پہ لیمنٹ کرنے سے کوئی بہت فائدہ نہیں ہے نا. دس از اے کال فار اے چینج ایکچولی. سو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ انلیس وی آئیڈینٹیفائی سم آف دا ریزنز جو میرے خیال میں جو میرے ذہن میں ہیں, بٹ جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ تو ایک ڈسکشن ہے. ہو سکتا ہے میں 10 چیزیں بتاؤں آپ کو اور 2 4 5 10 آپ کے اپنے ذہن میں بھی آ جائیں, جو بڑی اچھی بات ہے. اور ہو سکتا ہے چند ایک ایسی اسپیسیفک ریزنز 1 2 3 کوئی آپ کے اپنے ریفرنس سے, اگر آپ خدا نخواستہ اس سچویشن میں رہے ہیں یا ہیں تو آپ کے اپنے ذہن میں آ جائیں, تو اس سے اچھا اور کیا ہو سکتا ہے. مقصد میری بات کو سپریم ثابت کرنا نہیں ہے, قطعاً ہرگز نہیں ہے. مقصد ایک سوچ کو کریٹ کرنا ہے کہ یہ ہے and there is a problem behind somewhere or it is actually acting in between, جس کی وجہ سے کریئر ڈیریل ہوتا ہے. اور میں خاص طور پہ پھر میں یہ ایمفسائز کر دوں کہ میں ایم ٹاکنگ آف دی مڈل مینجمنٹ اینڈ سینئر مینجمنٹ. سینئر مڈل مینجمنٹ, سینئر مینجمنٹ میں بھی ہوتے ہیں واقعات, وہاں بھی ان میں سے کئی چیزیں اپلائی کرتی. سو لیٹس سے پہلی ریزن جو میرے ذہن میں آتی ہے جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں, ظاہر ہے یہ ایک قسم میں نہیں ہوں گی چونکہ ملٹیپل ریزنز ہیں. سو ویل ٹیک اے فیو سٹنگس اینڈ آئی ہوپ ایز یوزول یو ول بی جنرس اینڈ بیئر ود می. ایک اسٹرینڈ ریلیشن شپ از ون ریزن فار ایگزامپل. اچھا, ریلیشن شپ کا معاملہ دیکھیے اس طرح سے ہے کہ کہنے کو تو ہم سارے بڑے پروفیشنل ہیں, لیکن وہ مجھے, اگر آپ نے گاڈ فادر ناول پڑھا ہے, چونکہ میں نے ناول پہلے پڑھا, مووی بعد میں دیکھی, تو آئی ایکچولی ڈنٹ انجوائے دا مووی, چونکہ وہ ناول جتنا بڑا ہے اور اس کے کیریکٹر جتنے جاندار ہیں, مووی میں مجھے لگا کہ اس طرح سے وہ پورٹرے نہیں ہو پائے. بہرحال یہ ہر ناول کے ساتھ ہی المیہ ہوتا ہے جب اس کی مووی بنتی. اینی وے, اس میں وہ جو چھوٹا ڈان ہے جو بیٹا ہے اس کا, وہ ایک سٹیج پہ کہتا ہے کہ نو اٹس بزنس, اٹس ناٹ پرسنل. اور پھر ایک اگلی سٹیج پہ کہتے ہیں کہ نو ایوری تھنگ از پرسنل, اٹ از پرسنل. سو ایوری تھنگ از پرسنل الٹیمیٹلی. ہم جتنے چاہیں پروفیشنل ہو جائیں لیکن ہم اپنے پرسن کو اس سے الگ نہیں کر پاتے. سو ہم بھی لوگوں کے بارے میں ایک ذاتی رائے رکھتے ہیں, ایک ذاتی ایک ریلیشن شپ رکھتے ہیں ان سے ذہن میں اپنا, اور اس کو اسی حساب سے چلاتے ہیں اور اس کو بدلتے بھی رہتے ہیں. سو یہ معاملہ ہر کسی کے ساتھ ہے. تو ایک وجہ یہ ہے کہ اینڈ دس ڈز ناٹ ہیپن اوور نائٹ, یہ نارملی اٹ ٹیک سم ٹائم, جس میں ریلیشن شپ اسٹرین ہوتے رہتے ہیں. اور اگر آپ کو اس کا احساس نہیں ہوتا تو وہ اب آپ کی اگنورنس, اگر معذرت کے ساتھ میں کہوں, وہ ہے. بٹ ادروائز یو کین سی اٹ کمنگ کہ گریجولی آپ کے ریلیشن شپ ڈیٹیریوریٹ ہو رہے ہیں. اور اس کی کچھ انڈیکیشنز یہ ہوتی ہیں, فار ایگزامپل کہ اگر آپ پہلے کوئی پروپوزل لے کے جاتے تھے اپنے سینئر کے پاس اور وہ خاصی جنرسلی اس پہ کچھ گفتگو تھوڑی بات کر کے اس کو
آپ کو گو ہیڈ دے دیتے تھے تو آپ کو لگے گا وہ یکا کرٹیکل ہو گئے، یوں کیوں ہے، ایسا کیا ہے، کرنا ضروری ہے کیا، نہ کریں، اس کی بجائے فلاں کیوں نہ کر لیں، یہ کیا ہے، اس طرح سے ہے، اچھا سوچتے ہیں، دیکھتے ہیں، دوبارہ ڈسکس کرتے ہیں اس کو چند دنوں میں ود اے فریش مائنڈ اینڈ دین ویل سی ہاؤ ٹو ڈو اٹ اینڈ یو کم بیک فرسٹریٹڈ کہ یار یہ کیا بات ہے، ٹھیک ہے، خواہ مخواہ وقت ضائع کر رہے ہیں، اس کو کر لینا چاہیے تھا، تو آپ اپنے خیال میں ہیں، وہ اپنے خیال میں ہیں، ایک اس طرح کی انڈیکیشن ہے۔ اسی طرح سے اور بھی آپ کو لگے گا کہ کچھ معاملات میں جس طرح سے کچھ ایک فیسیلیٹیشن چل رہی ہوتی تھی وہ سم ہاؤ کہیں رکتی ہوئی محسوس ہوتی ہے آپ کو، تو یہ کچھ اس کے یعنی انڈیکیٹرز ہیں جو آپ کو پک کر لینے چاہیے، اینڈ اف یو کین مینڈ سم تھنگ دیئر تو یو شوڈ ڈو دیٹ۔ اور اس کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ ایسی سچویشن میں اسٹریٹ گفتگو کر لی جائے، ایک انٹرویو مانگ لیا جائے کہ جناب آپ سے کچھ گفتگو کرنی ہے، مجھے 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ چاہیے، وہ انٹرویو لے کے اور اسٹریٹ گفتگو کر لینی چاہیے کہ مجھے یہ فیل ہو رہا ہے کہ سم تھنگ از ناٹ رائٹ، سو آئی ووڈ لائک ٹو نو کہ وہ کیا ہے تاکہ اس کو کریکٹ کیا جا سکے، ٹھیک ہے، اور پھر جو کچھ بھی ڈسکشن ہو اس کو آپ بالکل نہایت خوش دلی سے کریکٹ کر لیجئے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو کریکشن کی ضرورت ہے، اور اگر آپ اتنے فرم ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو کریکشن کی ضرورت نہیں ہے تو پھر آپ دیکھ لیجئے آپ کا کورس کیا ہے، پھر آپ کچھ اور کرنا چاہتے ہیں تو کر لیجئے۔ لیکن دیکھیے یہ بھی ایک آئی مین یوں کہہ لیجئے کہ ایک ایسی بات ہے کہ کیا کریکٹ ہے اور کیا نہیں ہے، میرا کریکٹ آپ کا انکریکٹ ہو سکتا ہے اور آپ کا کریکٹ میرا انکریکٹ ہو سکتا ہے، سو آئی تھنک وی نیڈ ٹو گیو الاؤنس ٹو پیپل، یعنی ان کا ویو ہمیں سمجھنا چاہیے، یہی ایمپیتھی ہے نا، اسی کے نعرے لگائے جاتے ہیں، یہ ایموشنل انٹیلیجنس ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ اس حد تک فلیکسیبلٹی ہونی چاہیے، ہر صورت میں ہونی چاہیے، unless there is a point جہاں پہ آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ I have to draw a line، تو پھر آپ you opt out، پھر آپ کر لیجئے opt out، کوئی ایشو نہیں ہے پھر، because then you know what you are doing actually and you will be ready to take on the consequences also، لیکن بلا وجہ سٹینڈ لینے اور خواہ مخواہ کہ نہیں جناب میں یہ سمجھتا ہوں اور یہ غلط ہیں اور میں صحیح ہوں، یہ مناسب نہیں ہے۔ بہرحال یو نیڈ ٹو، ایک سینئرز کا ایک ہوتا تو ہے نا معاملہ، ان کو آپ کو کچھ تو جگہ دینی پڑتی ہے نا، تو ان کو جگہ دے دیجئے، ان کو جو وہ کہتے ہیں، جو وہ کروانا چاہتے ہیں، اس میں ایک چھوٹی موٹی امینڈمنٹ کر کے بھی ہو سکتا ہے کہ یوں کی بجائے یوں کر لیں، چلیے، تو آپ کا اور ان کا درمیان کا کوئی مڈل وے نکل آئے گا اور معاملہ سیٹل ہو جائیں گے موسٹ آف دی کیس۔ بہرحال یہ تو ایک میں نے ایسی سولوشن ساتھ میں سجیسٹ اس لیے کر دیا کہ کچھ بات ہم اس طرح بھی کرنے، ایٹ دی اینڈ ہم بہرحال لارجر سولوشنز کی بات کریں گے۔ دوسری بات کیا ہے جناب، اسٹرین ریلیشن شپس کے علاوہ مس انڈرسٹینڈنگس کریٹ ہوتی ہیں۔ اچھا دیکھیے، کارپوریٹ ورلڈ بہرحال ایک سازشی ورلڈ بھی ہے، اور چونکہ ہمارا تو ویسے ہی فیوڈل، بار بار میں ایک ہی بات کہتا ہوں، ہم تو فیوڈل بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتے ہیں، پیٹریارچل سوسائٹی ہیں، دونوں مسائل ہیں ہمارے، تو ہر بڑا ہر چھوٹے پہ حکم چلاتا ہے اور ہر چھوٹا ہر بڑے کی خوشامد کرتا ہے، اور یہ درجہ بدرجہ یہ ٹاپ سے شروع ہوتا ہے اور زمین تک چلتا چلا جاتا ہے، اور یہ ہماری زندگی کا ایک معاملہ ہے، یعنی یہ ہر سٹیج پہ اور ہر پوزیشن پہ یہی قصہ ہے کہ ہر بڑا سمجھتا ہے کہ میں بڑا ہوں اور مجھے اس پہ اجازت ہے حکم چلانے کی، اور ہر چھوٹا یہ سمجھتا ہے کہ اس کا فرض ہے کہ بڑے صاحب کی خوشامد کرے، ان کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کرے، وہ چاہے صحیح ہیں، غلط ہیں، نہیں ہیں، اپ ٹو اے سرٹن ایکسٹینٹ یہ معاملہ چلتا ہے۔ اب چونکہ بڑے صاحب کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کئی لوگ کوشش فرما رہے ہوتے ہیں، تو پھر آبویسلی کچھ لوگ اپنے کام کی بنیاد پہ خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کچھ اس بنیاد پہ کرتے ہیں کہ میں ذرا کوئی خبریں پہنچایا کروں، میں ادھر ادھر کوئی لوگوں کی بیک بائٹنگ کر لیا کروں کہ سر وہ فلاں ہو گیا، دیکھیں اس نے یوں کر دیا، تو اپنی گفتگو تاکہ ان کی نہ ہو کہ بھائی آپ کیا کرتے ہیں، اس سے بھی بچ جاتے ہیں، اور وہ ادھر ادھر کی خبریں پہنچا کے اور لوگوں کے بارے میں مس انفارمیشن اور مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ کر کے، یہ کامن ہے کارپوریٹ ورلڈ میں، یہ کوئی ایسی کوئی انہونی بات نہیں ہے، ہر روز کے واقعات ہیں یہ۔ تو مس انڈرسٹینڈنگس ڈیولپ ہوتی ہیں جو بعض اوقات تو خود ان کی اپنی سوچ کی وجہ سے ہو سکتی ہیں، کہ فرض کیجئے کوئی پروجیکٹ تھا، آپ نے کرنا تھا، وہ اس طرح سے نہیں ہوا اور آپ نے ایکسپلین بھی نہیں کیا،
یا آپ نے کر بھی دیا اور آپ نے خبر بھی نہیں دی تو ان کو پتہ نہیں چلا اور وہ ایک دماغ میں لے کے گھوم رہے ہیں کہ دیکھیں جی وہ تو طے پایا تھا وہ نہیں ہوا کام، یا کسی نے جا کے کچھ خبر دے دی کہ جی وہ کام ٹھیک نہیں ہو رہا، وہ تو ایسے ہی ہے، اوپر سے کچھ اور ہے، اندر سے کچھ اور ہے. تو مس انڈرسٹینڈنگس ہو سکتی ہیں جس کی وجہ سے کریئر ڈیریل ہوتے ہیں، اور بہت لوگوں کے ہوتے ہیں اور لوگوں کی وجہ سے ڈیریل ہوتے ہیں. لیکن بہرحال اس صورتحال میں بھی یو سی اٹ کمنگ ایکچولی. یہ بھی میں نے کہا اوور نائٹ نہیں ہوتا، اٹ ٹیک سم ٹائم، جس میں آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ چیزیں کچھ چینج ہو رہی ہیں، ماحول بدل رہا ہے. اس پیریڈ میں بھی آپ کو کچھ کریکٹیو میئرز اس وقت اگر آپ لے سکتے ہیں تو لے لیجیے. اینڈ دی بیسٹ کریکٹیو میئر از ٹو ٹاک ڈائریکٹ اسٹریٹ. آسک فار این انٹرویو، سٹ ٹاک کہ جی یہ مجھے محسوس ہو رہا ہے، یہ مجھے نظر آ رہا ہے، probably there is something not right somewhere, please I want to know that، تاکہ اس پہ ہم بات کر لیں، اس کو ہم ٹھیک کریں. تو یہ تو ایک امیڈیٹ، یعنی اس بہت ساری صورتحال میں اس کو بچا سکتے ہیں. پرسنلی میں نے یہ دیکھا ہے کہ جب یہ معاملہ چل رہے ہوتے ہیں تو either we don't see it coming or we don't want to do it actually for whatever reason، کہ ہم اپنے شاید بعض اوقات ایگو کے مسائل بھی ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہم نہیں کرتے، تو اس کی وجہ سے ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں، تو جس کی وجہ سے الٹیمیٹلی وہ واقعہ ہو جاتا ہے جس سے ہم بچنا چاہتے ہیں، واقعہ ہو جاتا ہے. تیسری بات بھی اسی سے ریلیٹڈ ہی ہے بیسکلی، ریزن یہ بھی یعنی جہاں مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ کی جاتی ہیں وہاں پہ مسچیفس بھی بہت سی چل رہی ہوتی ہیں نا، اور مسچیفس کی نوعیت ذرا ڈفرینٹ ہے. یعنی مس انڈرسٹینڈنگ تو یہ ہے نا کہ جی وہ انہوں نے خود کوئی بات ایسی سوچ لی یا کسی نے جا کے کچھ کہہ دی جس سے کوئی کنفیوژن پیدا ہو گئی. مسچیف تو ایک ایکٹیو کوشش ہے کہ جس میں 1 2 3 4 لوگ مل کے کسی ایک شخص کے خلاف باقاعدہ ایک محاذ بنا کے اور اس کے خلاف ایک پورا پروجیکٹ چلاتے ہیں، اور ان کی یہ الٹیمیٹلی گول یہ ہوتا ہے کہ اس کو کسی طرح سے نکالا جائے. یہ گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس میں بھی ہے، یہ پرائیویٹ کارپوریشن میں بھی ہے، یہ ہر جگہ پہ ہے، اور یہ بڑا شدید ہے. یعنی جتنی بڑی پوزیشن ہے اتنا شدید ہے یہ واقعہ کہ ایک باقاعدہ کیمپین ہوتی ہے، اور اس کیمپین کے نتیجہ پھر وہی ہوتا ہے جو وہ نکالنا چاہتے ہیں، موسٹلی وہی نکلتا ہے. اور پرسنلی آئی بلیو کہ اس کا شاید کوئی کلین سولوشن نہیں ہے، کیونکہ جب یہ مسچیف چل رہی ہوتی ہے تو اس میں اس کو اس سٹیج پہ کاؤنٹر کرنا افیکٹولی اور اس کو ختم کروانا یہ مشکل کام. اگر آپ نے لائن کنگ دیکھی ہے تو سمبا اور ہائیناز کا جو آخری مقابلہ تھا، جو پہلی والی تھی 1 میں، جس میں فائنلی وہ اس کو مار دیتے ہیں، تو جب کئی ہائیناز اکٹھے ہو جاتے ہیں تو ایک سمبا بہرحال پھر کم پڑ جاتا ہے، کیونکہ ہائیناز کی ٹیکنیک ڈیفرنٹ ہے نا، ان کے ٹیکٹکس ڈیفرنٹ ہیں اور سمبا کا ٹیکٹک ڈیفرنٹ ہے، ظاہر ہے. تو جو ایک ڈیفرنٹ آدمی ہے وہ اس لیول پہ آ کے نہ سوچ سکتا ہے، نہ اس لیول پہ آپریٹ کر سکتا ہے، تو اس وجہ سے وہ مسچیف بہرحال اس کے خلاف اکثر کامیاب ہو جاتی. تو اس صورتحال میں بھی یو شوڈ ایٹ لیسٹ سی اٹ کمنگ. وہ آپ کو دیکھنا نظر آ جائے گا آپ کو کہ یہ پروگرام چل رہا ہے، اینڈ دین یو کین آپٹ آؤٹ اف یو نو کہ نہیں بھئی یہ معاملہ کہیں رکنے والا نہیں ہے، تو پھر بہتر یہ ہے کہ آپ آپٹ آؤٹ کر لیجئے. پھر آپ یو فائنڈ اندر پلیس، اور جیسے میں نے کہا اللہ کی زمین وسیع ہے، کچھ نہ کچھ آپ کو مل جائے گا، آپ کر لیجئے اس کو. اس نشست کو میرے خیال میں ہم یہاں روکتے ہیں. کچھ آج ہم نے 3 ریزنز کی بات کی ہے، اسے آگے اگلی نشست میں چلیں گے انشاءاللہ. اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین.